اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ 30ویں پارے کے ترجمہ اور تفسیر کے سلسلے میں آج ہم سورۃ العادیات پڑھیں گے، اس کا ترجمہ کریں گے اور اس کی تفسیر کریں گے انشاءاللہ۔ اس سورت کا نام العادیات ہے کیونکہ اس کی پہلی آیت میں العادیات کا لفظ ہے۔ العادیات ضبحا، قسم ان کی جو دوڑتے ہیں سینے سے آواز نکلتی ہوئی۔ یہ سورت مکی ہے، اس میں 1 رکوع، 11 آیتیں، 40 کلمے اور 163 حروف ہیں۔ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 14 اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے 100 ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے گھوڑوں کی قسم کھا کر یہ بتایا ہے کہ انسان اپنے رب کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے۔ اس کی طبیعت میں مال و دولت کی شدید حرص ہے، اسے نیک اعمال کی ترغیب دی گئی ہے اور برے اعمال سے ڈرایا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ والعادیات ضبحا، قسم ان کی جو دوڑتے ہیں سینے سے آواز نکلتی ہوئی۔ فالموریات قدحا، پھر پتھروں سے آگ نکالتے ہیں سم مار کر۔ فالمغیرات صبحا، پھر صبح ہوتے تاراج کرتے ہیں۔ فأثرنا بہ نقعا، پھر اس وقت غبار اڑاتے ہیں۔ فوسطنا بہ جمعا، پھر دشمن کے بیچ لشکر میں جاتے ہیں۔ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک آدمی اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ انہ علی ذلک لشہید، اور بے شک وہ اس پر خود گواہ ہے۔ وانہ لحب الخیر لشدید، اور بے شک وہ مال کی چاہت میں ضرور تیز ہے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، تو کیا نہیں جانتا جب اٹھائے جائیں گے جو قبروں میں ہیں۔ وحصل ما فی الصدور، اور کھول دی جائے گی جو سینوں میں ہے۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک ان کے رب کو اس دن ان کی سب خبر ہے۔ العادیات کا لفظی معنی ہے دوڑنے والیاں، اس سے مراد تیز رفتار گھوڑے یا اونٹنیاں ہیں، کیونکہ جب گھوڑے دوڑتے ہیں تو وہ ہانپتے ہیں اور ہانپنے کی وجہ سے ان کے سینوں سے آواز نکلتی ہے۔ پھر جب دوڑتے ہوئے ان کے سم پتھروں سے ٹکراتے ہیں تو آگ کی چنگاریاں نکلتی ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم کھائی ہے اور پھر ان کی صفات بھی بتائی ہیں۔ دوڑنے والے گھوڑے جو جہاد کے لیے نکلتے ہیں، اور پھر وقت بھی بتایا کہ گھوڑوں پر سواروں کے دستے صبح کے وقت دشمن پر حملہ کرتے ہیں، اور جب تیز دوڑتے ہیں تو ان کے دوڑنے سے غبار اڑتا ہے۔ پھر بتایا گیا کہ جماعت میں گھس جاتے ہیں، مطلب دشمن کے لشکر کے درمیان لڑائی کے لیے گھس جاتے ہیں۔ ان آیات کے مفہوم سے سمجھ یہ آئی کہ میرا رب اپنی کتاب میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قسمیں کھاتا ہے، تو کبھی اس کی زلفوں کی، تو کبھی اس کے چہرے کی، تو کبھی اس کی چادر کی بات، اور کبھی اس کے شہر کی، مگر کیا ہی ہے کہ میرا رب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے گھوڑوں کی حرکات و سکنات کی قسم کھا رہا ہے۔ یہ اس کے پیار کی انتہا ہے کہ وہ نہ صرف اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے بلکہ ان کے غلاموں کی سواریوں کی بات اپنے کلام اقدس میں کر رہا ہے۔ اور پھر اسے یہ بھی علم ہے کہ انسان بڑا ناشکرا ہے، وہ اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انسان طبعی طور پر ناشکرا ہے۔ حسن بصری نے کہا کہ انسان مصائب کا ذکر کرتا ہے اور نعمتوں کو بھول جاتا ہے۔ لاقنوت سے مراد وہ شخص جو خود کھائے اور رفقا کو نہ دے۔ بہت بخیل شخص مراد ہے، اور بہت ناشکرا جو رب کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں خرچ کرے۔ اور اس پر رب نے بھی گواہی دے دی، اور اگلی آیت میں فرمایا کہ انسان اپنے نفس کے اس عمل پر خود گواہ ہے اور وہ آخرت میں اس کا انکار نہیں کر سکتا۔
لحب الخیر لشدید، بے شک وہ مال کی چاہت میں بہت تیز ہے، شدید ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، اگر ابن آدم کے پاس مال کی 2 وادیاں ہوتی تو وہ تیسری وادی کی طلب کرے گا، اور ابن آدم کے پیٹ کو صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ تو جو شخص توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ مال کی شدید محبت انسان کو بخیل بنا دیتی ہے اور اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر روز جب بندہ صبح اٹھتا ہے تو 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ایک فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، خرچ کرنے والے کو اس کے خرچ کیے ہوئے مال کا بدل عطا فرما، اور دوسرا فرشتہ دعا کرتا ہے اے اللہ، بخیل کے مال کو ضائع کر دے۔ آیت نمبر 9 میں بوسر ما فی القبور، بوسرا کا معنی ہے الٹ پلٹ کیا گیا۔ مراد یہ کہ جب قبروں سے اٹھایا جائے گا اس وقت وہ زندہ اور عقل والے نہ ہوں گے۔ قبروں سے اٹھائے جانے کے بعد وہ زندہ کیے جائیں گے اور ان کی عقل لوٹائی جائے گی۔ اگلی آیت میں رب فرماتا ہے کہ اس روز جو کچھ سینوں میں ہے وہ ظاہر کر دیا جائے گا۔ مراد یہ کہ انسان نے جو بھی اعمال کیے ہوں گے وہ ظاہر کر دیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کو خبر ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ تو ہر شے کا علم ازل سے رکھتا ہے، اور جو کچھ فرشتے لکھتے ہیں وہ انسان پر حجت قائم کرنے کے لیے ہے۔ اس دن اللہ رب العالمین کے سوا کسی کا حکم جاری نہیں ہوگا، گویا اس دن وہی عالم ہوگا اور اس کے سوا کوئی عالم نہیں ہوگا۔ اللہ کریم اس دن کی اذیتوں، شرمساریوں اور ہولناکیوں سے تمام امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔